بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے بغیر کسی اختلاف کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سے کچھ پہلے مسنع بن حارثہ عراق سے آیا تھا تاکہ مزید لشکر بڑھا سکے اور ایرانیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں وفات سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وصیت بھی کی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور بیعت خلافت لینے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ مہاجرین اور انصار کو خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پکارا گیا، مگر مجمع نے آمادگی اور جوش کا اظہار نہ کیا۔ 3 دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے جہاد کی ترغیب دی، مگر لوگوں کی طرف سے خاموشی تھی۔ چوتھے روز ابو عبیدہ بن مسعود نے جہاد کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی اور اس کے بعد بہت سے لوگ یکے بعد دیگر جہاد پر رضامند ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور اس طرح ایک خاصا بڑا لشکر ایرانیوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو، جو سب سے پہلے جہاد پر آمادہ ہوئے، اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر ہمراہ عراق کی جانب روانہ کیا تھا۔ 3 دن تک لوگوں کے خاموش رہنے کو کچھ مورخین نے خاصا محسوس کیا، اور اس کا سبب مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیونکہ پہلے ہی دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کا فرمان لکھ کر شام کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا غلط خیال ہے کہ اصحاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی لازم آتی ہے۔ وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ کسی اختلاف رائے کی بنا پر ترغیب جہاد کی یوں تحریک کرتے۔ بات صرف یہ تھی کہ جہاد کے لیے سب تیار تھے، مگر ذمہ داری لینے یا بیڑا اٹھانے میں ایک دوسرے کے منتظر تھے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ دوسرا قابل عزت ہے۔ اس طرح ہر کوئی چاہتا تھا کہ دوسرا کیونکہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے لہٰذا وہی جواب دے۔ اس طرح ہر ایک شخص دوسرے کا منتظر تھا۔ بہرحال خاموشی کی وجہ یہی تھی، ہر کوئی اپنے سے زیادہ دوسرے کو زیادہ محترم سمجھتا تھا۔ اس بنا پر 3 دن کی خاموشی سبب بنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ایسا بابرکت دور تھا کہ فتوحات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی حسن تدبیر سے دنیا کی 2 بڑی سلطنتیں یعنی ایران اور روم مسلمانوں کے سامنے سر نو ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا رقبہ 20.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔